سب سے پہلے تو بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے، آپ نے ججمنٹ بھی پڑھ لی، تحریری فیصلہ بھی آ گیا، کیا دیکھتے ہیں آپ بطور قانون دان رہنما پی ٹی آئی؟ جی دیکھیں، یہ جو مقدمہ تھا راجہ صاحب، یہ بالکل بے بنیاد اور شروع سے ہی جھوٹا سیاسی نوعیت کا مقدمہ تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی انتقام لینے کے لیے، ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ مقدمہ بنایا گیا تھا۔ میں چونکہ اس مقدمے کو تھرو آؤٹ دیکھتا رہا ہوں، میں نے سارے شواہد بھی سنے، جو ایویڈنس آیا تھا، جو گواہیاں آئی تھیں، ان سب نے کسی قسم کا ایسا الزام نہیں لگایا خان صاحب یا ان کی وائف بشرا بی بی کے خلاف، جو کہ عدالت میں عدالت جس کے اوپر سزا دے سکتی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جیل ٹرائل ہے، جیل ٹرائل ویسے ہی غیر قانونی ہے، اور جیل ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو بھی کیسز جو تھے، توشہ خانہ 1 دیکھ لیں، سائفر دیکھ لیں، عدت کیس دیکھ لیں، وہ کس کے کسی قسم کی گواہی کے نہ ہونے کے باوجود سزا ہوئی تھی۔ یہ کیس بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اسی طرح ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اس کی سماعت ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، تو انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا جس طرح توشہ خانہ 1، سائفر 1 یا عدت کا کیس تھا۔ آپ کو صرف ہمیں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ ان کیسوں کی اپیلوں کی سماعت نہیں کر رہا۔ اب چونکہ تو جو سائفر کیسز اور ان کی سماعت ہو گئی تھی تو شاخانہ 1 کی، وہ تو ختم ہو گئے، لیکن ایک القادر کیس ہے جس کی سماعت ابھی باقی ہے، اور بڑی بھرپور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیس فکس ہو ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن وہ فکس نہیں کیا جا رہا۔ اس کیس کو بھی اب ہم اپیل اس کی دائر کریں گے اور انشاءاللہ اس کو بھی فکس کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بار ہائی کورٹ میں اس کی بحث شروع ہوئی تو وہ چونکہ پبلک بحث ہوگی، اوپن بحث ہوگی، میڈیا بھی اس کو دیکھ سکے گا، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیس بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ ہائی کورٹ سے انشاءاللہ ہمیں اسی طرح ریلیف ملے گا جیسے باقی کیسز میں ملا ہے۔ انجینئر صاحب آپ فرمائیے، آپ نے سن لیا کہ سیاسی انتقام ہے، قانون کی عملداری نہیں، لیکن حکومت تو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 کسی فرد یا جماعت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو جو ریاست کا ایک اصول ہے، خیانت مرتکب ہوئی اس میں، اس وجہ سے سزا دی گئی۔ یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز کیوں سامنے آتی ہیں پھر؟ جی دیکھیے، ان جن کو سزا ہوئی ہے وہ تو اس کو غلط ہی کہیں گے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بطور وزیر اعظم بانی چیئرمین کی جو حاکمیت کا انداز تھا، اس کے نقوش واضح ہو رہے ہیں، اور اس میں امانت میں خیانت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ کہ جو اس سے پہلے ہم نے القادر ٹرسٹ کیس ہے، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے، وہ پاکستان کے عوام اور قوم کی امانت تھی، جس کو بانی چیئرمین نے بطور وزیر اعظم ایک سنگل شخص کے حوالے کر دیا، جس نے اسے اپنا جو جرمانہ کورٹ نے اس کو کیا تھا اس کو دینے کے لیے اپنے نام سے استعمال کیا، پاکستان کے عوام کے نام سے نہیں۔ تو وہ بھی دراصل تو امانت میں خیانت تھی، اور اب یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں بڑے اسپیسیفک کیسز ہیں، اور اسپیسیفک چیزوں پر گئے نہیں ہے کہ ہوا میں کہ جی کوئی بات کی اور انہوں نے جناب سزا مل گئی۔ اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے کبھی کہتے ہیں کہ جی عدالت میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں دیر سے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے اندر جو پروسیس ہوا ہے، اب یہ پروسیس دوسری دفعہ ہے کہ بانی چیئرمین کو عوام کی امانت میں خیانت پر سزا ملی ہے۔ اس کو ضرور وہ اپنے جو قانونی ان کے پاس حقوق حاصل ہیں اس کے ذریعے وہ لڑے، لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ وہ جو ایک مفروضہ گھڑا گیا تھا، اور اب وہ جو جس کیس میں یہ گھڑا گیا تھا کہ بانی چیئرمین صادق اور امین ہیں، نہ صادق رہے ہیں اور نہ امین رہے ہیں، اور یہ دوسری دفعہ ثابت ہوا۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے جوڈیشل پروسیس کی بات کی، عدالت نے بھی آج اپنے ججمنٹ میں لکھا، جس میں یعنی اس میں عدالتی پروسیس کے بعد سزا ہوئی،
تشویشی مراحل تفتیشی مراحل پورے کیے گئے، گواہوں کا ریکارڈ لیا گیا، چالان مرتب ہوا، ریکارڈ کی فراہمی آئی، سب کچھ عدالت کے سامنے آیا ہے تو وہی جویلری سیٹ جس پہ یہ سزا ہوئی آج، تو ڈیو پروسیس تو ہوا نا مکمل سر؟ جی، ایک ہوتا ہے ڈیو پروسیس اور ایک ہوتا ہے کہ جو گواہیاں آئیں یا شہادت آئی یا ایویڈنس آیا اس میں کیا کہا گیا. تو اس کیس میں ڈیو پروسیس تو شاید اس حد تک ضرور فالو ہوا کہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ کہتا ہے اس کی جو کاروائی ہے وہ اس کے پروسیجر کے مطابق ٹرائل چلایا گیا، جرا بھی کرنے کا موقع دیا گیا جو کہ پہلے کیسوں میں کم و بیش نہیں دیا گیا تھا، وکیل بھی پیش ہوئے. یہ یہاں تک تو پروسیس والا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت آنا چاہیے جو کہ آئین کے مطابق اور قانون اور انصاف کے مطابق وہ ثابت کر سکے جرم. وہ ثبوت نہیں آیا. الزام یہ تھا کہ ایک توشہ خانہ میں ایک گفٹ آیا اور اس گفٹ کو، اس تحفے کو خرید لیا گیا، اور الزام یہ تھا، خریدنے کا الزام نہیں تھا، وہ تو قانون کے مطابق بہت سارے لوگوں نے خریدا ہے چیزیں، ہر کوئی خرید سکتا ہے، قانون یہ کہتا ہے آپ خرید سکتے ہیں، لیکن خریدنے کے لیے آپ کو جو جرم جو ایک طرح سے الزام لگایا گیا تھا خان صاحب پہ وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک سستی چیز خرید لی. اب جب سستی چیز خرید لی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی قیمت ثابت کرنی ہوتی ہے کہ ہاں اس کی قیمت 100 روپیہ تھی، آپ نے 10 روپے میں خرید لی. لیکن اس کیس میں جو گواہیاں آئیں اس میں سب نے یہ کہا کہ یہ اصل میں قیمت 10 روپے ہی تھی، جتنی کی خریدی وہی قیمت تھی. کسی نے یہ ثابت نہیں کیا یا آ کے گواہی نہیں دی کہ یہ 100 روپے کی چیز تھی، بلکہ جو انڈیپینڈنٹ گواہ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے اپریز کیا، میں نے دیکھا اور اس کی 10 روپے قیمت تھی. جو ایف بی آر کے لوگ تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور جس شخص کو یہ باہر سے لے کے آئے تھے جس نے بتانا تھا کہ نہیں اس کی قیمت زیادہ تھی، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایسی کوئی قیمت میں ڈفرنس نہیں ہے کوئی، جس طرح یہ الزام لگایا جا رہا ہے. تو اگر آپ کی قیمت ہی ثابت نہیں ہو رہی کہ کیا قیمت تھی اس کی، تو پھر الزام کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی مہنگی چیز خریدی؟ یہ ادھر رکیے گا ایک منٹ سر، آپ نے اہم بات کی. انجینئر صاحب، یہاں تو کیس سارا انڈر انوائسنگ کا تھا، نان ڈپازٹ والا تھا، ریٹینشن والا کیس تھا، لیکن چونکہ معاملہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ اور ان کی اہلیہ بیگم صاحبہ کے حوالے سے ہے، تو پھر آٹومیٹکلی سیاست سے ریلیٹ تو کر گیا نا یہ. پر پرادہ صاحب، بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ وہ سیاسی رہنما اس وقت آئین کے تحت حلف اٹھا کر پاکستان کے وزیر اعظم تھے. ان کے اوپر 25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری تھی، اور جب ایک ایسا شخص جس کے اوپر وہ ایک قانونی اور آئینی ذمہ داری ہو اور قانون سے کہتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، تو جب وہ پرفارم نہیں کرتا، چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس تھا، تو پھر میری استدعا ہے کہ وہ غلطی نہیں ہے، وہ سیاسی نہیں ہے، وہ قواعد کی توہین ہے اور ریاستی نظام پر ایک ضرب ہے. دوسرا میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے، یہ تمام جو تحفے ہیں یہ ان کی ذات کے نہیں تھے، یہ پاکستان کے عوام کے نام پر دیے گئے تھے اور پاکستان کے عوام کی امانت تھی جس میں خیانت تو واضح ہوئی. اب کہیں اچھا نہیں 2 روپے کی نہیں تھی، 20 پیسے کی تھی. میں نے یہ کیس لیٹیگیٹ نہیں کرنا، بیرسٹر صاحب تو بہت چونکہ مجھ سے بڑے قانون دان ہیں، لیکن انہوں نے ایک لارجر ایشو ہے کہ جب ان کو، اور انہوں نے خود ابھی کہا بھی آپ کے سامنے، کہ جب مکمل طور پر جرا کا، دفاع کا اور ہر قسم کا پروسیس جو ہے وہ پورا کیا گیا، تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کا حق ہے کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن فیصلہ صحیح ہونے کے بھی اتنے ہی وزنی جو ہیں وہ آرگیومنٹس ہے. تو لہٰذا یہ اپیل، جس طرح انہوں نے کہا، یہ اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ میں، اور جو بھی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ہم آگے چلیں گے.